سورہ المائدہ فہم القرآن آیت نمبر 78 to 82 انشاءاللہ ہمارا آج پارہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. پہلے تکبیرات سن لیتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلح سخیمۃ قلبی. اے اللہ ہمارے دل کو رحمنمائی عطا فرمائیے، ہماری زبان کو درستگی عطا فرمائیے اور ہمارے دل سے کینہ اور حسد نکال دیجیے. آمین یا رب العالمین. تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 78 سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ ہم کر چکے تھے 78، دوبارہ سے اس کی تفسیر ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. آیت 78 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. لوئینا لعنت کیے گئے، الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، من بنی اسرائیل من سے بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے، اعلی لسانی اعلی پر یا اوپر، لسانی زبان، اعلی لسانی زبان پر. تو دیکھیں آج آپ کو عربی کا ورڈ آ گیا لسان یعنی زبان. داؤد کی علیہ السلام، و عیسی ابن مریم و اور عیسی ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کی، ذالکا یہ، بیما بھی وجہ، ذالکا اس میں اشارہ ہے، بیما بوجہ اس کے جو، اسو انہوں نے نافرمانی کی، وکانو و اور کانو تھے وہ، یعتدون وہ حد سے بڑھ جاتے. اب اس کا رواں ترجمہ آیت 78 کا. بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی عبادت عصیان ہم نے دیکھا تھا کہ عصیان کا مطلب ہوتا ہے یعنی واجبات کا ترک کر دینا، جو واجب چیزیں کرنے کی اس کو انہوں نے چھوڑ دیا اور محرمات کا ارتکاب کیا، اور جو چیزیں منع کی گئی تھی، حرام کی گئی تھی، ان کو کرنے لگے. انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اعتداء یعنی دین میں غلو اور بدعت ایجاد کر کے انہوں نے حد سے تجاوز کیا. اور ان کو جو ہے بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں بہت سارے پیغمبر آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام. تو داؤد علیہ السلام کے دور میں ہم پڑھتے ہیں سورۃ البقرہ میں بھی اور بھی جگہ کہ انہوں نے سب کا قانون توڑا تھا ہفتے کا دن کا. یہاں جو بات بتائی گئی کہ ان کو لعنت کی ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی
اور جو ہے داؤد علیہ السلام کی زبان. تو داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ ایک بستی تھی جو سمندر کے قریب تھی. تو سمندر کے قریب بستی میں رہتے تھے. اب سمندر کے قریب آپ ہوں گے تو کیا ہوگا, مچھلیاں آئیں گی, مچھلیاں پکڑیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ سب کے روز, ہفتے کے روز, سنیچر کے روز, سیٹرڈے کے روز مچھلیاں نہیں پکڑنی, صرف عبادت کرنی ہے. ہمارے لیے جمعہ ہے مسلمانوں کے لیے, اور یہ بنی اسرائیل یہودیوں کے لیے سیٹرڈے ہے, ہفتے کا روز ہے, اور نصرانیوں کے لیے جو ہے, کرسچنس کے لیے سنڈے ہے. یہ سب ہم کو پتا ہے. تو ہفتے کے روز یہ لوگ جیسے انہوں نے ہیلا شروع کر دیا. وہ ہیلا کیا تھا, جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں ہیلے بہانے کرنے لگے, ہیلے بہانے کر رہے تھے یا کرتی ہے. تو انہوں نے ہیلا کیا کیا کہ جمعے کی رات کو یہ لوگ جال ڈال دیتے تھے, نیٹ ڈال دیتے تھے. سب کو پتا ہے واقعہ. یہ لوگ نیٹ ڈال دیتے تھے, جال ڈال دیتے تھے, اور اسی وقت اسی رات جو ہے ہفتے کے روز مچھلیاں امٹ امٹ کے آ جاتی تھی. یہ بھی ایک آزمائش ہوتی نا کہ اللہ نے منع کیا اور اسی روز مچھلیاں امٹ امٹ کے آ گئی. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ ہفتے کی رات کو جال ڈال دیتے تھے. ٹھیک ہے, تو اب وہ مچھلیاں پھنس جاتی تھی آ کے خوب سیٹرڈے کے روز. تو آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا نا. تو ہم تو سیٹرڈے پکڑ نہیں رہے, اور کیا کیا کہ جمعے کی رات کو ڈال دیا جال. تو بات تو وہی ہو گئی نا. تو یہ اب ہمیشہ 3 گروہ بن جاتے ہیں, آپ کو پتا ہے. ایک گروہ, 2 گروہ تو بنتے ہی بنتے. ایک گروہ ہوتا ہے جو اللہ کی بات مانتا ہے کہ وہ کام نہیں کرتا. ایک گروہ ہوتا ہے جو بات نہیں مانتا, ٹھیک ہے, وہ غلط کام کرتا ہے منع کرنے کے باوجود. اب ایک گروہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, جو کرتا بھی نہیں ہے اور لوگوں کو روکتا بھی ہے, کہ وہ چاہتا ہے میں بھی جنت میں جاؤں, اللہ کی رضا حاصل کروں, دوسرے بھی. 3 گروہ ہو جاتے ہیں, اور دوسروں کو بھی منع کرتا ہے, امر بالمعروف نہیں نہی منکر کرتا ہے. تو ان پہ لعنت بھی ہوئی داؤد علیہ السلام کی زبانی, اور یہ قردۃً بندر بنا دیے گئے. کون لوگ؟ اب 2 گروہ پہ عذاب آ گیا. ایک گروہ جو تھا وہ کام نہیں کرتا تھا, مطلب مچھلی نہیں پکڑتا تھا, ہیلا سازی نہیں کرتا تھا, رات کو جال نہیں ڈالتا تھا. اور ایک گروہ جو تھا وہ تو نافرمانی تھا, وہ تو مانتا ہی نہیں تھا. تو جو نہیں کرتا تھا اس پہ بھی عذاب آ گیا, جو کرتا تھا اس پہ بھی عذاب آ گیا. لیکن وہ گروہ جو خود تو رکا ہوا تھا, کرتا نہیں تھا اللہ کے احکام کے خلاف ورزی, رات کو وہ جمعے کی رات کو جال نہیں ڈالتا تھا, اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا تھا, لیکن لوگوں کو بھی منع کرتا تھا کہ یہ غلط کام ہے, تم نہیں کرو. تو امر بالمعروف نہیں انل منکر کو کرنا ہے, تو ان پہ عذاب نہیں آیا. اور جو کرتے تو نہیں تھے, اللہ کا حکم مانتے تھے, لیکن کیا کرتے تھے, لوگوں کو منع نہیں کرتے تھے, ان پہ بھی عذاب آ گیا ان کے ساتھ جو کرتے تھے یہ کام. تو وہ قردۃً بندر بن گئے. تو کہتے ہیں کہ بندر تو بن گئے, صرف شکل سے بندر تھے, لیکن ان کے ذہن انسانوں جیسے تھے. ظاہر ہے آپ دیکھیں کتنا بڑا عذاب ہے نا, کہ بندر بنے ہوئے ہیں, اور وہ سارا سب کچھ دماغ تو انسانوں کی طرح چل رہا ہے. اور پھر داؤد علیہ السلام کی زبان سے ان پہ لعنت بھی ہوئی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ہے کہ عیسیٰ بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی. تو عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بھی ان پہ لعنت کی گئی. تو ان پہ تو ایسا عذاب آیا تھا کہ ان کو خنازیر, سور بنا دیے گئے. ایسا عذاب جو ہے کسی پہ نہیں آیا نا, ایسا عذاب آیا تھا. اور پھر انہوں نے کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام سے, جو آگے ہماری آیات آئیں گی اسی سورۃ المائدہ میں 111 سے لے کے 115 تک, کہ انہوں نے کہا کہ ہم بس یہ چاہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہ اس ہمیں خوان ہم پر, حواریوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ المائدہ. تو اس سورت کا نام المائدہ بھی اسی لیے ہے کہ اس میں انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ مائدہ اتارا جائے, کھانے کا ایک خوان اتارا جائے. آیت نمبر 111 سے 115 تک یہ بات ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. تو انہوں نے کہا کہ بس ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو, اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا وہ سچ ہے, اور ہم اس پر گواہ ہوں. اس پر عیسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ ابن علیہ السلام نے دعا کی, خدایا ہمارے رب آسمان سے ایک خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے, اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو, ہم کو رزق دے, اور تو بہترین رازق ہے.
اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، یہ قرآن یہ المائدہ تو میں نازل کر دوں گا، مگر اس کے بعد تم میں سے کفر جو بھی کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی گئی. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ ہوا. پھر یہ ہے کہ یہی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے خنزیر بنا دیا گیا، یہ سور بن دیے گئے، ان کے چہرے مسخ ہو گئے. ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، موسیٰ علیہ السلام کے، داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو قردۃ بندر بنا دیا، اور لعنت بھی کی داؤد علیہ السلام کی زبانی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو لعنت بھی کی عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، اور ان کو خنزیر بنا دیا گیا. یہ بات بتائی گئی. اب یہ جو ہے کہ لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت اور خیر سے دوری، اس کو بھلائی بھی نہیں ملے گی اور رحمت بھی نہیں آئے گی. یعنی اپنے سے پہلے لوگوں کے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے سے پہلے لوگوں کے پیچھے مت لگو جو ایک نبی کو الہ بنا کر خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا. یعنی زبور میں جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اور انجیل میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور اب یہی لعنت قرآن کے ذریعے سے ان پر کی جا رہی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری اور اللہ کی خیر سے دوری، اللہ کی رحمت اور خیر سے دوری. اور لعنت کے لیے متعلق یہ آتا ہے کہ میری بہنوں کبھی بھی کسی کو لعنت نہ دیں، لعنت نہ دیں کسی کو بھی، کیونکہ اگر وہ اس لعنت کا مستحق نہیں ہوتا تو وہ لعنت پلٹ کر ہم پہ آ جاتی واپس. تو لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم پر پلٹ کر آ گئی تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری اور اللہ کی خیر سے دوری. تو ہم جو بات میں بعض لوگوں کا تو تقیہ کلام ہوتا ہے اور ہاتھ بھی ویسے دکھا رہے ہوتے ہیں اپنا پنجہ بھی، انگلیاں بھی، لعنت ہو تم پر. آپ لوگوں کو پتا ہوگا یہ بات، بہت بعض لوگوں میں ہوتی ہے یہ عادت. تو لعنت جو ہے ایسی چیز ہے کہ وہ اگر وہ آدمی، وہ شخص جس کو ہم نے لعنت دی وہ اس کا مستحق نہیں ہوگا تو پلٹ کر ہم پہ آ جاتی، واپس آ جاتی. اسی طرح بد دعا کا بھی ہے کہ وہ بھی اس کا مستحق نہیں ہوتا تو ہم پہ لوٹ کے واپس آ جاتی ہے. اور یہ میں نے دیکھا ہے، بد دعا کا تو میں نے دیکھا. ابھی وقت نہیں کہ میں تفصیل وہ واقعہ کسی کا بیان کروں، تو بد دعا بھی پلٹ کے واپس آ جاتی. پھر ہم دیکھتے ہیں اگلا، پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا سورۃ المائدہ کے لیے کہ اسو اور یعتدون میں کیا فرق ہے. اپنی توجہ مبذول فرمائے اسکرین پہ. اسو سے مراد اپنی ذات میں نافرمانی کرنا، یعنی انہوں نے اس میں آیا ہے نا آیت میں کہ ذالکا بما عصوا، کس وجہ سے لعنت کی گئی ان کو تورات اور انجیل میں داؤد علیہ السلام کی زبانی اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی. تو عصوا جو ہے مراد ہے کہ اپنی ذات میں نافرمانی کرنا، یعنی گناہ کے کام کرنا، اللہ کی بات نہ مانا. پھر اس کے بعد ہے ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، بوجہ اس کے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور تھے وہ حد سے بڑھ جاتے تھے، یعنی ہر کام میں زیادتی کرتے تھے. حد سے بڑھ جانا کیا ہوتا ہے؟ زیادتی کرنا. تو یعتدون سے مراد دوسرے بندوں پر زیادتی کرنا، دوسرے لوگوں پر بھی زیادتی کرتے تھے. اب ہم 79 کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں انشاءاللہ. کانو تھے وہ، لا یتناہونا وہ نہ روکتے ایک دوسرے کو. نہیں ہے نا اس کا روٹ نون ہا یا نہیں. ٹھیک ہے، کہ نہیں کا مطلب کیا؟ نہیں، یعنی رک جانا نہیں کرنا. تو وہ نہ روکتے تھے ایک دوسرے کو ان منکرین کسی برائی سے، فعلو وہ کرتے تھے جسے، لبئسا البتہ کتنا برا ہے، ماں جو کانو تھے وہ، یا فلون وہ کرتے. یہ فعل اس کا روٹ ورڈ ہے فا عین لام، فعل وہ کرتے. تو اب رننگ ٹرانسلیشن رواں ترجمہ 79 کا. آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہ تھے، جو کچھ بھی یہ کرتے تھے یقیناً وہ بہت برا تھا. یہی ہوا نا، آپ نے دیکھا نا کہ سب کے واقعے میں انہوں نے منع ہی نہیں کیا. جو اچھے، جو لوگ اللہ کی بات مان رہے تھے، ہیلا سازی نہیں کر رہے تھے، جمعے کی رات کو جال نہیں ڈال رہے تھے مچھلیوں سمندر میں، وہ دوسروں کو منع بھی نہیں کرتے تھے. تو ایک اور بھی ان میں یہ برائی تھی کہ وہ کسی کو روکتے بھی نہ تھے برائی سے وہ لوگ روکتے بھی نہیں تھے. لہٰذا اس پر مستعدیہ کہ وہ ایک دوسرے کو برائی سے روکتے نہیں تھے، جو بجائے خود ایک بہت بڑا جرم ہے.
دیکھیں برائی سے نہ روکنا بھی جرم ہے. امر بالمعروف ہمیں پتہ چلتا ہے نہیں انل منکر ضرور کرنا ہے, لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے, نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت, تم تو ایک بہترین امت ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے بہترین امت ہے. اخرجت للناس, تم تو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. کیوں, کیا کرنا ہے, تم بہترین امت ہو اور بہترین امت کی اب ذمہ داری ہے جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے. لوگوں کے لیے کیوں نکالی گئی ہے, وہ امر بالمعروف بھلائی کا, نیکی کا, اچھی باتوں کا حکم دیتی ہے, وہ نہیں انل منکر اور برائی سے روکتی ہے. یہ ہمارا کام ہے ایز اے خیرہ امت, ورنہ خیرہ امت بہترین امت کا فرض ادا نہیں ہوگا. بعض مفسرین نے اسی ترک نہیں کو عصیان اور اعتداد یا قرار دیا ہے, جو لعنت کا سبب بنا, یعنی ان کی ذات میں بھی نافرمانی, اللہ کا حکم نہ ماننا اور لوگوں کو زیادتی کرنا, تو یہ بھی کیا ہوا کہ لعنت کا سبب بنا. بہرحال دونوں صورتوں میں برائی کو دیکھتے ہوئے برائی سے نہ روکنا بہت بڑا جرم اور لعنت و غضب الہی کا سبب ہے. حدیث مبارکہ میں بھی اس جرم پر بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائی گئی ہیں. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا شخص جو بنی اسرائیل میں داخل ہوا یہ تھا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا تو کہتا اللہ سے ڈر اور یہ برائی چھوڑ دے, یہ تیرے لیے جائز نہیں. لیکن دوسرے روز پھر اسی کے ساتھ اسے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں کوئی آر یا شرم محسوس نہ ہوتی, یعنی اس کا ہم نوالا ہم پیالہ اور ہم نشین بن جاتا. پہلے تو اس کو منع کرتا کہ یہ مت کر, یہ بری بات ہے, لیکن دوسرے دن جو ہے اس کے ساتھ شریک ہو جاتا. پھر کیا کرتا, حالانکہ اس کو کیا کرنا تھا, ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ اسے نفرت اور ترک کے تعلق کرنا چاہیے تھا, جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان آپس میں عداوت ڈال دی اور وہ لعنت الہی کے مستحق قرار پائے. تو ہمیں پتہ چلتا ہے اس حدیث مبارکہ سے کہ لوگوں کو منع کرنا چاہیے. انہوں نے کیا کیا, منع کیا, روکا, لیکن دوسرے دن ان کا ہم پیالہ ہم نوالا ان کے ساتھ بیٹھے ان کے ہم نشین ہو جاتے, جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ لعنت کے مستحق ہو گئے. اور پھر کیا ہوا, جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان آپس میں عداوت ڈال دی اور لعنت الہی کے مستحق قرار پائے. دشمنیاں بھی ہو جاتی ہیں جب اللہ کی بات منع کرنے سے روکتے نہیں ہیں بری باتوں کو. پھر فرمایا اللہ کی قسم تم ضرور لوگوں کو, آپ سب نے فرمایا نیکی کا حکم دیا کرو, برائی سے روکا کرو, ظالم کا ہاتھ پکڑ لیا کرو, ورنہ تمہارا حال بھی یہی ہوگا. تو امر بالمعروف کرنا ہے, نہیں انل منکر کرنا ہے, اور ظالم کو ظلم سے روکنا ہے, ظالم کا ہاتھ پکڑ لینا ہے, ورنہ سب کو ظلم کرنے کا شے مل جائے گی. ایک دوسری روایت میں اس فریضے کے ترک پر وعید سنائی گئی ہے کہ اگر تم نے اس فریضے کو ترک کر دیا, امر بالمعروف نہیں کیا, نہیں انل منکر نہیں کیا, لوگوں کو برائی سے نہیں روکا اور جو ہے برائی سے نہیں روکا اور ظلم کو نہیں روکا, تو تم عذاب الہی کے مستحق بن جاؤ گے. پھر تم اللہ سے دعائیں بھی مانگو گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی. تو میری بہنوں دیکھیں آج کل توبہ قبول نہیں ہوتی, ایک دوسرے کو منع ہی نہیں کر رہا, کوئی روکتا ہی نہیں برائی سے, کیونکہ فوراً کہہ دیا جاتا ہے دس از مائی پرائیویٹ میٹر, یہ تو میری نجی زندگی میں مداخلت کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں, یہ بڑے ملا ہو گئے ہیں, یہ بڑے درسوں میں جانے لگے ہیں. جبکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے, اس کی خیر خواہی اور بھلائی چاہتا ہے. تو اسی وجہ سے کیا کہا کہ پھر کیا ہوگا, تم عذاب الہی کے مستحق بن جاؤ گے, دعائیں مانگو گے تو دعائیں قبول نہیں ہوگی, کیونکہ نیکی کا حکم نہیں دے رہے ہیں, برائی سے روک نہیں رہے ہیں, ظالم کو ظلم کرنے سے نہیں روک رہے ہیں. اب دیکھیں یہ سارے روٹ ورڈ ہے, آپ اسکرین شاٹ لے لیں, ٹھیک ہے, تو 82 آخری آیت تک ہے, صحیح ہے. تو اس کو ہم پڑھیں گے نہیں, آپ خود جا کے اپنے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اور قرآن پہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہو یا قرآن ہو تو ہر ورڈ پہ روٹ ورڈ لگا دیں گی, ٹھیک ہے, لکھ لیں گی اور اس کو دیکھیں گی بھی, پڑھیں گی بھی, غور بھی کریں گی. اچھا, اب ہم حدیث اسی سلسلے کی جو میں نے حدیث پڑھی ہے نا, اس کو ڈیٹیل میں حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے نا. تو جی اس کا اسکرین شاٹ لے لیں, یہ روٹ ورڈ کا بہت ضروری ہوتے ہیں, اس کو ورڈ سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. تو ہم حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, جانتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی خرابی جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی یہ تھی کہ ایک شخص دوسرے شخص سے ملتا تو کہتا کہ اللہ سے ڈرو اور جو تم کر رہے ہو اس سے باز آ جاؤ,
کیونکہ یہ تمہارے لیے درست نہیں ہے. وہ یہ کرتا تو تھا یہ کام، پھر کیا کرتا، پھر دوسرے دن اس سے ملتا تو اس کے ساتھ کھانے پینے، اس کی ہم نشینی اختیار کرنے سے یہ چیزیں غلط کاریاں اس کے لیے مانے نہ ہوتی. جو غلط کاریاں ہوتی، جو جس سے وہ منع کرتا تھا، پھر کیا کرتا تھا، دوسرے دن اس کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا. ٹھیک ہے، اور یہ غلطیاں اس کے لیے مانے نہ ہوتی. تو جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ نے بھی بعضوں کے دل کو بعضوں کے دل کے ساتھ ملا دیا، یعنی جو غلط کام کر رہے تھے تو وہ غلط کام کرنے والے ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے. پھر آپ نے آیت کریمہ جو ہم آج پڑھ رہے ہیں وہ تلاوت فرمائی. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم سے لے کر اللہ تعالیٰ کے قول فاسقون تک آپ نے تلاوت فرمائی. بنی اسرائیل کے کافروں پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانت لعنت کی گئی. داؤد علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے سب کا قانون توڑا تو قردۃ خاسئین، وہ ذلیل و خوار بندر بن گئے، ان کے چہرے مسخ ہو گئے. اور پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانی بھی لعنت کی گئی. تو سورۃ المائدہ 78 میں ہم پڑھ چکے ہیں، تو وہاں تک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی. پھر فرمایا ہرگز ایسا نہیں، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا 78 ابھی پڑھ چکے ہم، یہی آیت کی بات ہو رہی ہے. پھر فرمایا ہرگز ایسا نہیں، قسم اللہ کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ان کا حال بیان کر کے کہ قسم اللہ کی تم ضرور اچھی باتوں کا حکم دو گے، بری باتوں سے روکو گے. تو یہ ہمیں کرنا ہے. اب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اچھی باتوں کا حکم دو، برائی سے روکو، ظالم کے ہاتھ پکڑو گے اور اسے حق کی طرف موڑے رکھو گے، اور حق و انصاف ہی اس پر حق و انصاف ہی پر اسے قائم رکھو گے. یعنی زبردستی اسے اس پر مجبور کرتے رہو گے کہ وہ حق و انصاف پہ قائم رہے اور ظلم کو چھوڑ دے، ورنہ کیا ہوگا. ابھی میں نے ایک اور روایت آپ کو سنائی کہ پھر تم عذاب الہی کے اگر نہیں کیا ایسا کام تو عذاب الہی کے مستحق بن جاؤ گے. پھر تم اللہ سے دعائیں بھی مانگو گے تو دعائیں قبول نہیں ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ ان کے درمیان آپس میں عداوت ڈال دی اور وہ لعنت الہی کے مستحق قرار پائے. تو یہ سارا ہے اللہ کی بات نہ ماننے کی چیزیں جو ابھی ہم نے پڑھی کہ یہی ہوگا. تو میری بہنیں ہم دیکھ رہے ہیں دعائیں بالکل قبول نہیں ہو رہی ہیں. چلیں اب آیت نمبر اگلی آیت ہم کرتے ہیں، آیت نمبر 80 انشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. ترا آپ دیکھیں گے، ترا آپ دیکھیں گے کثیر تعداد کو، من سے ہم ان میں سے، یتولونا وہ دوستی کرتے ہیں، ولی سے نا واو لام یا، الذین ان سے جنہوں نے کفروا کفر کیا، لبئسا البتہ کتنا برا ہے، ماں جو قدمت آگے بھیجا. قدم ہوتا ہے نا قاف دال میں، قدم کہاں جاتا ہے آگے نا، اگر بیکورڈ چلے تو بیکورڈ تو بہت کم ہی چلتے ہیں، آگے ہی ہم چل رہے ہوتے تو قدم آگے جاتا ہے. قدمت آگے بھیجا، لہم لیے ہم ان کے، لہم ان کے لیے، انفسہم ان کے نفسوں نے. انفس جو ہے نفسن کی جمع ہے، انفس پلورل ہے، ہم ان کے، انفسہم ان کے نفسوں نے، ان یہ کہ سخطا ناراض ہوا، اللہ علیہم ان پر، و اور فی العذابی فی میں العذاب عذاب، و فی العذابی اور عذاب میں، ہم وہ خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. اب رواں ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں. ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ اہل کفر سے دوستانہ تعلق کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوا، اور وہ اسی ناراضی کا نتیجہ ہے کہ جہنم کا دائمی عذاب ہے. اس کے بعد آیت نمبر 81 ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. آیت 81 جی 81. اچھا اب اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے 80 میں ایک بات اور بھی ہمیں پتہ چلتی ہے 80 میں کہ یہ اہل کفر سے دوستانہ تعلق کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوا، اور اسی ناراضی کا نتیجہ جہنم کا دائمی عذاب ہے. جب کافروں کے ساتھ مل گئے
تو ان کا نتیجہ کیا ہوا کہ جہنم دائمی عذاب ہے. ظاہر ہے اب جب کافروں سے ملیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کی طرح کی حرکتیں کرنے لگیں گے, اللہ کی نافرمانیاں کریں گے, تو اللہ کی نافرمانیاں کر کے کیا ہوگا کہ جہنم کا عذاب ہوگا. اب آیت نمبر 81 انشاءاللہ. وہ اور وہ لفظی ترجمہ وہ اور لو اگر کانو ہوتے وہ یؤمنونا وہ ایمان لاتے باللہ اللہ پر, ون نبی و اور نبی پر, وما و اور ما جو کچھ انزلہ نازل کیا گیا, الیہ الا طرف, ہی ان کی, ہی جو ہے ضمیر ہے پروناؤن ہے, الیہ طرف ان کے, ما نا اتخذوہم وہ بنائے انہیں, اتخذو وہ بنائے ہم انہیں, اولیاء دوست, ولیکن و اور لیکن لیکن کثیرن بہت سے, منہم ان میں سے, فاسقون نافرمان ہیں. وہاں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن 81 کا انشاءاللہ. اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور نبی پر اور جو نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان ہوتا تو یہ کفار سے دوستیاں نہ کرتے, لیکن ان میں اکثر لوگ فاسق ہیں. اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ جس شخص کے اندر صحیح معنوں میں ایمان ہوگا وہ کافروں سے کبھی دوستی نہیں کرے گا, کبھی بھی وہ کافروں سے دوستی نہیں کرے گا. اس میں 81 میں یہ بتایا گیا ہے, کیونکہ اگر جب ہم دوستیاں کریں گے تو ظاہر ہے کہ ان کے جیسی ہم حرکتیں کرنے لگیں گے. اس کے بعد ہم آیت نمبر 82 دیکھتے ہیں, ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 82 کا. لَتَجِدَنَّ البتہ آپ ضرور پائیں گے, البتہ تجدنا نون پہ شد ہے تشدید ہے تو آپ ضرور پائیں گے, اشدہ جب الف آ جاتا تو بہت سخت ہو جاتا ہے, بہت زیادہ شدید, اشدہ سب سے زیادہ سخت, الناسی لوگوں میں سے, عداوتن عداوت میں دشمنی میں, للذین ان لوگوں کے لیے جو آمنو ایمان لائے, الیہودا یہود کو, والذین اور الذین ان کو جنہوں نے اشرکو شرک کیا, وَلَتَجِدَنَّ اور لا البتہ تجدن آپ ضرور پائیں گے, اقربہم سب سے قریب ان میں, مودتاً محبت میں, للذین ان کے لیے جو آمنو ایمان لائے, الذین ان کو جنہوں نے قالو کہا, انا بے شک ہم, انا پھر نون الف نا, الف پہلے انا تھا پھر نون الف نا, انا بے شک نہ ہم, نصارہ ہیں, ذالکا یہ, بھی انا بوجہ اس کے منہم ان میں, قسطین علماء ہیں, ورہبانن اور راہب ہیں, وانہم و اور انا بے شک ہم وہ, لا یستکبرون لا نہیں, یستکبرون وہ تکبر کرتے. تو آیت نمبر 82 اس پارے کی جو ہے ہماری لاسٹ آیت ہے, آیت نمبر 82. اس میں یہ بتایا ہے یقیناً رواں ترجمہ, یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے. یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس لیے پائیں گے کہ یہودیوں کے اندر حق سے اناد, اعراض و استکبار, اور اہل علم اور ایمان کی تنقیص کا جذبہ بہت پایا جاتا ہے. یعنی یہی وجہ ہے کہ نبیوں کا قتل اور ان کی تکذیب ان کا شعار رہا ہے, حتیٰ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی بھی کئی مرتبہ سازش کی, اور آپ پر جادو بھی کیا, اور ہر طرح نقصان پہنچانے کی مضمون صحیح کی. اور اس معاملے میں مشرکین کا حال بھی یہی ہے کہ مشرکین اور جو ہے یہودی جو ہیں وہ یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں کو اور مشرکوں کو پائیں گے. یہودی اور مشرک جو ہیں وہ بہت زیادہ دشمن ہے ایمان والوں کے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قاتلانہ حملے بھی کی کوشش کی گئی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک دفعہ آپ ایک دیوار سے بیٹھے ہوئے تھے, آپ کو دھوکے سے بلایا گیا, اور انہوں نے سوچا اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے سوچا کہ اوپر سے پتھر یا یہ چھت کو پھینک دیتے ہیں تو آپ کا کام ہم تمام کر دیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا تھا, اور آپ سسم وہاں سے اٹھ کر چلے گئے, صحابہ کرام اجمعین بھی آپ کے ساتھ چل دیے. پھر جب ساری چیزیں وہ کر چکے تو پھر کوئی چیز اثر نہیں ہوئی, تو انہوں نے آپ پہ جادو کیا. ٹھیک ہے, تو
جادو آپ پہ کیا گیا تو نبوت کے کام پہ تو آپ کا کوئی اثر نہیں پڑا، لیکن وہ اپنی ذاتی زندگی میں آپ بھول جاتے تھے کہ کس ازواج مطہرہ کے پاس گیا ہوں، کس کے پاس نہیں گیا ہوں، آپ کی ذاتی زندگی میں ہو جاتا تھا، جس کی تفصیل ہم نے آپ پہ جادو کی سورۃ الناس اور سورۃ الفلق میں پڑھی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب دکھایا، پھر بتایا کہ فلاں کنویں کے تہہ میں جو ہے انہوں نے گرہیں باندھ کے ڈالی ہوئی ہیں، پھر جو ہے صحابہ کرام کو بھیجا، پھر آپ بھی گئے اور آپ سورۃ الناس سورۃ الفلق کی ایک ایک آیت پڑھتے چلے گئے اور گرہیں کھلتی چلی گئی اور آپ پر سے جادو جو ہے جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ لیکن آپ نے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھی، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، اور لوگوں نے بھی کہا، صحابہ کرام نے بھی، آپ نے ان کو کچھ نہیں کہا، آپ نے کہا بس میرا جادو کٹ گیا، میرے رب نے مجھے دکھا دیا، تو آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ تو یہ یہودیوں نے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ پہ تہمت بھی ڈالی، کوئی موقع یہ جاننے نہیں دیتے تھے ایمان دشمنی میں، مشرک بھی اور یہودی بھی۔ تو یہی بات یہاں بتائی جاتی۔ اس کے بعد بتایا، اور رواں ترجمہ ہم دوسرا حصہ دیکھتے ہیں رواں ترجمے کا، اور ایمان والوں سے سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً انہیں پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ یہ دوستی کے قریب ہیں، کون؟ نصارہ، یعنی کہ کرسچن جو ہے ایمان والوں سے، یہ اس لیے کہ ان میں علماء اور عبادت کے لیے گوشہ نشین افراد پائے جاتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ آیت 82 میں بتا رہے ہیں کہ تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہودی اور مشرکین کو پاؤ گے، لیکن نصارہ جو ہے وہ نصارہ ایمان والوں سے سب سے زیادہ دوستی میں قریب ہیں۔ کیوں؟ کہ ان میں علماء ہیں، اسکالرز ہیں۔ تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ رہبان سے مراد نیک عبادت گزار اور گوشہ نشین لوگ، اور قسیسین سے مراد علماء خطبہ ہیں، یعنی ان عیسائیوں میں علم و تواضع ہے، اس لیے ان میں یہودیوں کی طرح جو ہے وجود و استکبار نہیں، یہ تکبر نہیں کرتے۔ علاوہ ازیں دین مسیح میں نرمی اور عفو درگزر کی تعلیم کو امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ تو یہ جو مسیح کا دین جو تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، اس میں کیا تھا کہ عفو درگزر کر دو، لوگوں کو معاف کر دو، حتیٰ کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی تمہاری دائیں رخسار پر، تمہارے دائیں گال پر مارے تو بائیں رخسار بھی پیش کر دو، لو مجھے اور ایک مارو۔ تو یعنی لڑو مت، یعنی ان کو کہا سکھایا گیا کہ لڑو مت۔ ظاہر دین تو شریعت تو ایک ہی تھی نا، اللہ کا دین اسلامی تھا سب تک، یعنی لڑو مت۔ ان وجوہ سے مسلمانوں کے بنسبت یہودیوں کے زیادہ قریب ہیں۔ عیسائیوں کا یہ وصف یہودیوں کے مقابلے میں، تاہم جہاں تک اسلام دشمنی کا تعلق ہے، کم و بیش کے کچھ فرق کے ساتھ اسلام کے خلاف یہ عناد، یہ دشمنی عیسائیوں میں بھی موجود ہے، اور یعنی کرسچن میں بھی موجود ہے، جیسا کہ صلیب و بلال کی صدیوں پر محیط مارکا آرائی سے واضح ہے، اور جس کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ آج تک بھی یہ دشمن ہے، اسلام دشمنی پہ یہ سب ایک ہو جاتے ہیں، اور اب تو اسلام کے خلاف یہودی اور عیسائی دونوں ہی مل کر سرگرم میں عمل ہے، ہم سب کو معلوم ہے۔ اسی لیے قرآن نے دونوں سے ہی دوستی کرنے کو منع فرمایا ہے۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں عبادت گزار یعنی رہبان ہیں، رہبان کہتے ہیں نیک عبادت گزار گوشہ نشین ان میں موجود ہیں، اور ان میں عالم اور تارک الدنیا فقیر بھی پائے جاتے ہیں، قسیسین بھی ہیں۔ کس میں؟ نصارہ میں۔ تو قسیسین کا مطلب ہوتا ہے عالم اور خطبہ، تو ان میں یہ سب پائے جاتے ہیں، رہبان، نیک عبادت گزار گوشہ نشین، قسیسین، عالم، خطبہ اور تارک الدین فقیر پائے جاتے ہیں۔ تو ان میں غرور نفس نہیں ہے، اس میں نصارہ میں، یعنی نصارہ کی تعریف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہودیوں کی طرح ان کے اندر تکبر نہیں ہے، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، یعنی کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تکبر سخت ناپسند ہے، خواہ کوئی مسلمان ہی کیوں نہ کرتا ہو۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ تکبر کیا ہے؟ حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تکبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمت الناس، ٹھیک ہے؟ کیا ہے؟ بطر الحق، حق کا انکار، وغمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ بس تکبر کی تعریف یاد رکھ لیں، ڈیفینیشن: بطر الحق، بطر الحق حق کا انکار کرنا، حق بات کو ماننا نہیں، اور غمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے
اور اپنی حرمتوں کی پاسداری کرنا سکھائے. ہم غیبت سے بچنے والے ہوں، بدگمانی سے بچنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہم آپ کو دعا کرتے کلامی نہ کریں، بد اخلاقی نہ ہو، حسد نہ کریں، بغض، بخل، غل اور دوسروں کی جان مال کو پہنچنے والے تمام طرح کے نقصانات سے بچ جائیں جو کہ اس پارے میں ہم پڑھتے آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے محفوظ رکھے. یو ہیو ڈن؟ I'm gonna have to wait till the shop comes because that ہاں ہاں I can't find nothing to go in it, and it's اوکے. gonna have to be cut. So that's gonna be special piece that we made to go in Tomorrow or you are coming now? tomorrow. Tomorrow, okay, fine. Okay, no problem. We are at home, okay? Okay, thank you so much. Then I'll sign it. Okay, I'm in a meeting actually, okay? So you'll find that and you'll fix it tomorrow, right? Okay. Okay. The one which you brought is not fixing, okay? Huh? The one which you brought is not fixing. The one which you brought is not fixing. Okay, okay, no problem. Come tomorrow. We'll be there at home. Okay. Sorry, وہ سپر آیا ہوا تھا کچھ کچن میں کام کر رہا تھا. Okay. Okay, thank you. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت، بدگمانی، بد کلامی، بد اخلاقی اور تمام چیزوں سے بچائے اور ہمیں جان و مال کو پہنچنے والے تمام طرح کے نقصانات سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے محفوظ رکھے اور یہ چیزیں ہماری زندگی سے نکل جائیں. اللہ یہ جو ہم نے پڑھا کہ سارا ہم نے پڑھا کہ امر بالمعروف نہیں کریں گے، نہیں انیل منکر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہو جائیں گے اور دعائیں قبول نہیں ہوں گی. یہ سب ہو رہا ہے. تو اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور جو آزمائش بھی آئی ہے ہمارے گناہوں کی پاداش میں یا ہمارے درجات کو بلند کرنے. ویسے مومن کو تو کانٹا بھی چکتا ہے، درجات بلند ہوتے ہیں. جو بھی یہ پینڈیمک ہے، کرونا وائرس ہے، جس کی وجہ سے کتنے چیزیں افیکٹ ہو گئی ہیں، روزیاں چلی گئی ہیں، بیمار ہو گئے ہیں لوگ اور ڈسٹینس ہو گئے ہیں، مسجدوں میں مر جائیں گے. اللہ کا شکر عورتیں اور بچے نہیں الاؤ ہیں. عید کی نماز کے لیے مجمع لگتا تھا، چلے اللہ کا شکر مر تو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہر آسمانی زمینی آفات سے ہمیں بچا لے. اللہ تعالیٰ جو کچھ یہ برائیاں ہم پڑھتے آئے اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچا لے اور قرآن و سنت پہ ہماری زندگیاں اللہ ہمیں گزارنے والا بنا دے. ہمارے دلوں کو بھی اللہ جوڑ دے. اللہم الف بین قلوبنا. تو ہم جو ہے امین یا رب العالمین. تو اب ہم دیکھتے ہیں یہ پوری حدیث دیکھ لیتے ہیں. جبکہ ہمارا تھا کہ کبر کے متعلق تھی کہ بطر الحق و غمت الناس، تو ہم پوری حدیث دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، حدیث کو بھی ہائی لائٹ کر دیں گے یہ والے ورڈ بطر الحق غمت الناس، کہ حق کو نہ ماننا اور فخر کرنا. چلے میں پڑھتی ہوں یہ حدیث کو، آپ کو اسکرین پہ ہے، توجہ مبذول ہے آپ لوگوں کی ماشاءاللہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. سب کو پتا ہے نا کہ رائے کے دانے کے برابر بھی جنت میں، رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر دل میں ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. ذرا اپنی توجہ مبذول فرمائے. لا يدخل الجنت، لا نہیں، يدخل داخل ہوگا، الجنت عربی متن پہ جنت پہ، من جو کانا ہوگا فی میں قلب ہی اس کے دل میں مثقال ذرۃ ذرے کے برابر من کبر میں سے، یعنی جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی فخر ہوگا، کبر ہوگا، تکبر ہوگا، وہ جنت پہ نہیں جائے گا. اس پر ایک آدمی نے عرض کیا کہ ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کی جوتی بھی اچھی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جمیل ہے اور جمال ہی کو پسند کرتا ہے. تو اب اس آدمی کو یہ ہوا کہ کیا اچھے کپڑے اچھے جوتے تو تکبر میں نہیں آئے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے واقعی کچھ بھی اچھا پہن کے، مہنگا سے مہنگا پہنے، مہنگا سے مہنگا ڈیزائنر ویئر پہنے، اللہ نے آپ کو دیا کیوں نہ پہنے، خود بھی پہنے، بچوں کو پہنائے، لوگوں کو بھی اچھے تحفے دیں، جتنی آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق دے لیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے پوچھا کہ پھر ایک آدمی اگر اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھے جوتے پہنتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے. تو آپ عربی متن دیکھیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، ان بے شک اللہ جمیل جمیل ہے، اللہ خوبصورت ہے، ان بے شک اللہ خوبصورت ہے، یحب اور وہ پسند کرتا ہے الجمال خوبصورتی کو. تو میری بہنوں جبھی تو کہا گیا کہ خذوا زینتکم عند کل مساجد، مسجد میں بھی زینت اختیار کر کے آؤ. یہ نہیں کہ ہم
جو ایسے پارٹیز میں اچھے کپڑے پہن کے جائیں، نئے کپڑے بچا لیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، نہیں. اللہ نے ہمیں مال دیا تو اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ ہم مسجد میں نمازوں کو جائیں، عید کی نماز کو جائیں تو وہاں اچھے کپڑے پہن کے جائیں. اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے الٹا ہوتا ہے، پارٹیز کے لیے اچھے رکھ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہاں تو اسکارف ہے اور اوپر سے عبایا اڑا ہے، کس نے دیکھنا ہے. لیکن اللہ جمیل ہے اور جمال ہی کو پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو اپنے گھر کو بھی صاف ستھرا خوبصورت رکھیں، اپنے کپڑے لباس بھی اچھے پہنے، مسجدوں میں بھی خضوع زینتکم عند کل مساجد، مسجد میں بھی زینت اختیار کر کے جائیں. اس کے بعد فرمایا تکبر کو اللہ آپ سے بیان کر رہے تھے نا، تو وہی چیز کرائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا. تو ایک آدمی نے کہا کہ اچھے کپڑے ہوں، اچھے وہ ہوں تو کوئی حرج نہیں، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لیکن تکبر نہ ہو کہ مسجد محفل میں جا کے میرا تو سب سے زیادہ اچھا ڈریس ہے، فلاں ڈیزائنر والا کا ہے، مہنگے سے مہنگا آج کل تو ڈیزائنر ویئر ہے اور بہت اچھا ہے کہ لیسیں اور خریدنی نہیں پڑتی، ایک پیکٹ لیا جا کے ٹیلر کو دے دیا. لیکن تکبر نہ، اس میں آسانی بہت ہو گئی لیکن تکبر نہ ہو. اللہ نے دیا ہے تو پہنے، بالکل نہ پہنے. اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے، اور اللہ تعالیٰ جمال کو، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. پھر اللہ آپ سے فرمایا تکبر تو حق کی طرف سے منہ موڑنے اور دوسرے لوگوں کو کمتر سمجھنے کو کہتے ہیں. تو حق سے منہ نہیں موڑنا تکبر ہو جائے گا، اگنورینٹ ہو جانا، اللہ کی بات نہیں ماننا، حق کو نہیں مانا، بحث کرتے چلے جانا. کوئی صحیح بات بتا بھی رہا ہے تو نہیں ماننا، لمبے لمبے درس سن کے بھی ایک ہی بات کرنا کہ نہیں اب تو یہ فتویٰ آ گیا علماء کا وغیرہ وغیرہ، کہ وہ جو ہے آیتیں پڑھ لی، حدیثیں پڑھ لی کہ جو گزر چکے ہیں، جو جن کی فوتگی ہو گئی، ان کی طرف سے بھی قربانی دے سکتے ہیں. تو آگے ایک بات آتی کہ نہیں وہ تو بھائی نہیں، قربانی دینے کے بجائے آپ صدقہ کر دیں. اللہ اور رسول کہہ رہے ہیں تو ہم پھر نہیں باتیں ایسی کرنی چاہیے. مطلب میں ایک مثال دے رہی تھی. تو تکبر تو حق کی طرف سے منہ موڑنے اور دوسرے لوگوں کو کمتر سمجھنے کو کہتے ہیں. تو جو ہے کبھی کسی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ میں کھڑے ہوئے تھے، جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے، وہاں سے ابو ذر غفاری گزرے. تو جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ابو ذر غفاری ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ابو ذر غفاری ہے، یہ تو دنیا کی مخلوق ہے. جبریل علیہ السلام مطلب کہ آپ کیسے جانتے ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا ذکر تو آسمانوں میں ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو ہے اپنے بھائیوں کو کمتر نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ سے کسی کو کمتر نہیں جانتے. تو کبھی بھی کسی کو کمتر نہیں جاننا چاہیے. صحیح ہے. تو اور بھی ان کی خوبی بتائی تھی جبریل علیہ السلام نے. تو جو ہے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں. الکبرو تکبر بطر الحق وغمت الناس، کیا ہے کہ حق کی طرف سے منہ موڑنا اور دوسرے لوگوں کو کمتر سمجھنا. کبھی بھی دوسروں کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. پتہ نہیں وہ جنت میں جانے والا، اس کے اعمال ایسے ہوں، اس کی استغفارات اللہ سے ایسے ہو، وہ ایسا اواب ہو، ایسا منیب ہو، ایسی توبہ استغفار کرنے والا، ایسی نیکیاں ہوں اس کی کہ وہ ہم سے اچھا ہو. کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے نا کہ ایک آدمی آتا ہے محفل میں، اس کو کوئی نہیں بات کرتا، اس کو کوئی لفٹ نہیں کراتا، اس کا خستہ حال ہوتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ پتہ نہیں اس کا بہت مقام ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ کتنا متقی ہو، پرہیزگار ہو. تو یہی بات بتائے گی اس حدیث میں. اچھا، اس کے بعد ہم الحمدللہ آپ لوگ مبارک کے مستحق ہیں. آپ لوگوں کا آج ماشاءاللہ چھٹا پارا، ماشاءاللہ چھٹا پارا ختم ہو گیا. تو لیکن ایوری اینڈنگ ہیز اے بگننگ، ہر اختتام کے ساتھ نئی شروعات ہوتی ہے. آگے بڑھنا ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ آگے بڑھنا ہے. ایوری اینڈنگ ہیز اے بگننگ، تو ایک نئی شروعات ہو جائے گی. آپ کا 7واں پارہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. تو بہت بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ پابندی سے آتی ہیں تو مجھے بہت مزہ آتا ہے آپ کے ساتھ پڑھنے کا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہم سے. اور آپ لوگوں کا تو بس نہیں چلتا کہ ہمیں کوئی دن چھٹی ہو ہماری. ماشاءاللہ. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پارے سے ہم نے کیا سبق لیا، ہمیں کیا یاد رہنے والی باتیں ہیں. میری بہنوں، سب سے نمبر 1 چھوٹا سا شارٹ سا ہے. پارا تو بہت بڑا تھا، آپ لوگوں نے تو سب اسکرین شاٹس بھی لیے ہیں. علم الیقین کیا، عین الیقین، حق الیقین ہے، علم الیقین ہے، اور عین الیقین بھی آپ نے زوم سے، تھینکس ٹو اللہ اینڈ تھینکس ٹو ٹیکنالوجی، زوم پر بھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ساری احادیث مبارکہ، آیت مبارکہ، اسکرین شاٹس بھی لیے. اب
اپنے پاس سیو بھی کر لیا. تو یاد رہنے والی باتیں شارٹ ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو معاف کر دیں. جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ پہ تہمت لگی، پھر بھی انہوں نے کسی کو وظیفہ دیتے تھے تو وہ بھی شامل تھے آپ بی بی عائشہ کی بات کرنے میں، اسکینڈل میں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اب ان کو وظیفہ نہیں دوں گا، اپنے کزن کو جو ہجرت کر کے مدینہ سے مکہ آئے تھے. تو پھر انٹرپریشن آف دا میننگ آیت نازل ہوتی ہے، کیا جو استطاعت والے ہیں وہ اپنا ہاتھ نہ روکے، وہ نہیں چاہتے انہیں معاف کر دیا جائے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی میں چاہتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیا جائے، اور ڈبل دے دیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی ذات کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. ہاں دین کے لیے بدلہ ضرور لیا، اللہ کے دین کے لیے، لیکن اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا. یہی چیز ہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیکھتے ہیں کہ جنگ جاری ہے، مقابلہ ہو رہا ہے تیر سے تلوار سے، تو کسی نے علی کرم اللہ وجہہ کے منہ پر تھوک پھینکا تو آپ نے اس پہ وار نہیں کیا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں وار کروں گا تو پھر وہ میری ذات کے لیے ہوگا، کیونکہ اس نے تھوک دیا تھا. ٹھیک ہے. پھر نمبر 2 دیکھتے ہیں، ظلم کو دور کرنے کے لیے ظلم نہیں کرنا چاہیے. ظلم کو دور کرنے کے لیے آپ یہ نہیں کریں کہ ظالم کو ساتھ آپ بھی ظلم کرنا شروع کر دیں، نہیں، بڑی حکمت سے کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہم کسی کے ساتھ برا نہیں کریں گے، ہم اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، چاہے وہ ظلم ہی کرے، ظلم کو حکمت سے ظالم کو ظلم کو روکیں گے. یہ نہیں کہ ہم بھی ظلم کرنا شروع کر دیں. وعدے پورے کرنے چاہیے، کمٹمنٹس پوری کرنی ہے. آپ سمجھو ہے کسی نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں آؤں گا فلاں جگہ، تو آپ 3 دن وہاں پہ کھڑے رہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وعدہ توڑنا منافقت کی نشانی ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ. پھر دشمنی میں بھی عدل و انصاف پر قائم رہنا ہے، چاہے وہ ہمارے ماں باپ بھائی بہن کیوں نہ ہو. عدل کا دامن ہاتھ سے نہ جائے، ہماری قوم کیوں نہ ہو، ہم قوم کے مقابلے میں بھی اگر ہیڈ ہیں تو بھی دشمنی بھی ہو، کسی سے دشمن بھی ہو، تو ہم عدل و انصاف پر قائم رہیں گے، چاہے وہ ہمارے لوگوں کے خلاف پڑتا ہو عدل. نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ دینا چاہیے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اس آیت کو رٹ لیجیے گا کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں پہ تعاون کرو، اور برائی اور گناہ کے کاموں پہ کبھی بھی تعاون نہیں کریں گے، کسی کا ہاں میں ہاں نہیں ملائیں گے کہ تم ٹھیک کر رہی ہو. نیکی اور اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ برائی کو بلند آواز سے نشر کرنے اور پھیلانے کو ناپسند کرتا ہے. لا یحب اللہ پڑھا تھا نا شروع کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ برائی کو بلند آواز سے نشر کرنے اور پھیلانے کو ناپسند کرتا ہے. کسی میں کوئی برائی دیکھیں تو ضرور بتائیں، لیکن مجلس میں نہیں بتانا، زور سے نہیں بتانا ہے، کیونکہ الدین النصیحہ، دین نصیحت ہے. ایک مسلمان کا فرض ہے کہ اپنی دوسرے مسلمان بھائی سے نصیحت لے، اور جب نصیحت دی جائے تو وہ بھائی یا بہن اپنی بہن کی نصیحت قبول کرے. دین النصیحہ میں دونوں آتا ہے، نصیحت کی جائے اور جس کو کی جائے وہ نصیحت قبول کرے کہ یہ میری بہن میری ہمدرد و غمگسار ہے، مجھے پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے آگ کے عذاب سے دور لینا جانا چاہتی، مجھے اللہ سے راضی کرنا چاہتی ہے، اللہ کو مجھ سے، اور مجھے جنت کی طرف لے جانا چاہتی ہے. یہ نہیں کہیں گے کہ دس از مائی پرائیویٹ میٹر، میری تو یہ پرائیویٹ زندگی میں میری آ گئی ہے، ایسا نہیں ہے. ہاں وہ کوئی بہت زیادہ پنچایت کرتا ہے، آپ کے چیزوں کو کریدتا ہے تو وہ بات ہے، لیکن اگر کوئی اچھی نصیحت کی بات کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ بتانی چاہیے، اور اکیلے میں جا کے بولنا چاہیے، فون پہ بتا دینا چاہیے. سب کے سامنے جو ہے بلند آواز میں اس کو نہیں بتانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور راسخ فی العلم یعنی علم میں جو پختہ کار ہیں، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، بندوں کے ساتھ عاجزی کا معاملہ کرتے ہیں، تو بندوں سے بہت عاجزی سے پیش آنا ہے. بچوں سے بھی بہت عاجزی، چیخ چلا کے، یہ نہیں کہ ہمارے بچے ہیں تو ہم شوہر کا غصہ اتار دیں، کسی فرینڈ کا غصہ اتار دیں، کسی بہن سے، کسی بھابھی سے، کسی بھائی سے، کسی بھی ہو جاتی ہے نا خاندان میں ناچاقی ہو گئی تو ہم ان پہ غصہ اتارنا شروع کر دیں کہ وہ بچے ہمارے ماتحت ہیں. نہیں، عاجزی سے پیش آنا ہے، دنیا سے تو راسخون فی العلم جو ہوتے ہیں عاجزی کا معاملہ کرتے ہیں، دنیا سے بے رغبت ہوتے ہیں. آپ سسر نے فرمایا دنیا کو اتنا ہی برتو جتنی ضرورت ہو. آپ سسر نے فرمایا میں تو ایک مسافر ہوں، مسافر درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے سائے میں بیٹھتا ہے اور پھر وہاں سے چل پڑتا ہے، تو اس طرح ہونا چاہیے. اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ زیادہ سے زیادہ جوڑ بھی لیتے ہیں نا تو ان کی صفائیاں اور وہ برتن استعمال ہی نہیں ہوتے، گئے ڈنر سیٹ لے آئے، گئے یہ لے آئے، وہ لے آئے، اور جو ہے
چلیں بچیاں ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں تو بہو بیٹیوں کو دینا ہے تو وہ الگ بات ہے کہ ہم نے جمع کر لیا. چلیں وہ ایک دور ہوتا ہے ہماری زندگی میں کہ بچوں کے لیے ہم لے لیتے ہیں، سیل لگتی ہے، بائی 2 1 گیٹ 1 فری کی آفر ہوتی ہے تو وہ کوئی بات نہیں، لیکن جتنی ضرورت ہے. اور اپنے نفس کے ساتھ سختی بھی نہیں برتتے. راسخون فی العلم، علم میں جو پختہ کار ہوتے ہیں. تو پھر پورے پارے کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ ابھی بھی آپ نے پڑھا کہ درگزر کا ہے، درگزر سے کام لینا ہے، عفو درگزر، سب کو معاف کر دینا ہے. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا. آپ یہ رمضان میں بھی دعا کرتی ہیں. یہ رمضان کے آخری اشرے کی دعا ہے، لیکن ویسے بھی ہم کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ تو عفو درگزر کرتے ہیں، آپ معافی کو پسند کرتے ہیں تو ہمیں معاف کر دیجئے. تو اللہ بھی معافی کو پسند کرتے ہیں تو ہم بھی اللہ معافی کو پسند کریں، لوگوں کو درگزر کر دیں. دین میں غلو نہیں کرنا، اولیاء انبیاء کو رسولوں کے برابر نہیں کر دینا، یا رسولوں سے بھی اب آگے نہیں بڑھا دینا ہے، اور رسولوں کا مرتبہ اللہ کے برابر نہیں کر دینا ہے، اور اللہ سے بھی اونچا نہیں کر دینا ہے. ٹھیک ہے، پہلے لا الہ الا اللہ پھر محمد رسول اللہ ہے. تو دین میں غلو کیا ہے؟ کسی چیز کو زیادہ کر دینا. اور ہم نے کل پڑھا تھا کہ یہودیوں کا غلو کیا تھا کہ انہوں نے عزیر کو کہا کہ ابن اللہ، اور نصارہ کا غلو کیا تھا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو 3 میں کا ایک بنا دیا یا الہ کہہ دیا. تو یہ ہے غلو کہ اللہ سے اوپر کسی کو لے جانا. اللہ کی محبت میں صرف تمناؤں، اللہ کی محبت صرف تمناؤں سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ نیکی کے کام کرنے سے حاصل ہوتی ہے. وہ دعا کر لینا، ایک دعا بھی ہے نا قرآنی اور مصنون دعاؤں میں کہ اللہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، مجھے ان لوگوں کی محبت عطا فرمائے جو آپ سے محبت کرتے ہیں. 2 دعائیں ہیں اس میں. تو صرف دعا کر لیں، محبت سے دعا تو ضرور کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، لیکن تمناؤں سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی محبت کرنے کے لیے نیکی کے کام کرنے ہیں. زیادہ سے زیادہ حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں اچھے ہونے چاہیے. پھر علم والوں کے لیے تمام مخلوق بخشش کی دعائیں کرتی ہیں. آپ علم کی محفل میں آئی ہیں، ٹھیک ہے، آپ فرشتوں، آپ جب چل کے جاتے ہیں تو فرشتوں کے پروں پہ چل کے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ہماری نیتیں. انشاءاللہ ہمیں وہی اجر مل رہا ہے کہ ہم فرشتوں کے پروں پہ چل کے جائیں، ہم اللہ سے ہمارا اچھا گمان ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم والوں کے لیے تمام مخلوق بخشش کی دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں بھی. تو اب انشاءاللہ میرے اور آپ کے لیے تمام مخلوق دعا کر رہی ہے. 1 گھنٹہ ہمارا ضائع نہیں ہوتا. دعاؤں کے پیسے بھی دے تو کوئی ہمارے لیے دعا نہ کرے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں. یعنی آپ علم میں مشغول ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات اپنے لیے دعا کا وقت بھی نہیں ملتا. ہم 1 2 آیت زیادہ کر لیتے ہیں، دعا نہیں کرتے. اور بعض دفعہ ہم تلاوت قرآن بھی زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، لیسن ہوم ورک بھی ہوتا ہے، گھر جا کے ہم ان آیتوں کو صبح کے وقت یا کوئی بھی ہمارا ٹائم ہوتا ہے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یاد رہے، اسکرین شاٹس بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو دعا کا وقت نہیں ملتا. تو آپ کے لیے دوسری مخلوق دعا کرنے لگتی ہے. ٹھیک ہے، خاص طور پر استغفار کسی اور عمل پر ایسی دعا نہیں ملتی جیسے علم کے سیکھنے اور سکھانے پر ملتی ہے. تو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے اور تمام اہل زمین اور اہل آسمان، یہاں تک کہ چونٹی اپنے سوراخ میں، اور مچھیاں بھی اس شخص کے لیے دعائے خیر بھیجتے ہیں جو رحمت کی دعا کرتے ہیں، جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے. تو اس وقت آپ کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، اور جو ہے چونٹیاں اپنے بلوں میں دعا کر رہی ہیں میرے اور آپ کے لیے، اور زمین و آسمان کی تمام مخلوق جو ہے ہمارے لیے دعا کر رہی ہیں اور رحمت کی دعائیں بھیج رہی ہیں. تو کتنی یہ بابرکت محفل ہے میری بہنوں، کہ کتنی دعائیں ہمیں مل رہی ہیں. اچھا مجھے کوئی انمیوٹ کر کے بتائیں کہ جانور ہمارے لیے کیوں دعا کرتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ یہ جو کہا گیا ہے کہ چونٹی بھی اپنے بل میں دعا، کیوں؟ جانور کیوں انسانوں کے لیے دعا کرتے ہیں جب ہم یہ سب پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جب عذاب آتا ہے نا اللہ کا، زلزلہ آ گیا زمینی یا آسمانی، تو ظاہر بیچارے جانور بھی تو افیکٹ ہوتے ہیں، یہ بھی تو افیکٹ ہوتے ہیں. تو یہ بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. انسان تو ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کیا اللہ کی دوسری مخلوق نہیں، سب افیکٹ ہوتے ہیں، تو یہ دعا کرتے ہیں. اس کے بعد میری بہنوں ہم دوسرا امیج دیکھتے ہیں کہ دوسرے نوٹ پڑھتے ہیں کہ کرنے کے کیا کام. اب ہمیں پڑھا تو بہت کچھ تھا، ہم نے ان شارٹ کر لیا. کرنے کا کام یہ ہے، سیکھی ہوئی بات
بات دوسروں سے شیئر کریں، دوسروں کو بتائیں گھر میں کہ آج میں نے یہ سیکھا، یہ پڑھا، یہ جانا، یہ سمجھا، یہ کام ہمیں نہیں کرنا. خاص طور پہ یہ بتائیں گے کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، دعائیں قبول نہیں ہوگی، اللہ کی رحمت نہیں آئے گی وغیرہ. اپنے اسکرین شاٹس بھی لیے ہوں گے تو سیکھی ہوئی بات دوسروں سے شیئر کریں. اس حلقے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بلائیں کہ ہمارے 4 حلقے ہوتے ہیں، اور ریکارڈنگ بھی بھیجے جو سن نہیں پاتے ہیں. علم کے ذریعے جنت کے راستے آسان ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص علم کا راستہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. آپ علم کے لیے آتی ہیں، میں اور آپ جمع ہوتے ہیں، انشاءاللہ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. یہ آپ سسم بتا رہے ہیں، میری اور آپ کی باتیں نہیں، حدیث مبارکہ بتا رہی ہے. اور اللہ اور رسول سے کس کی بات زیادہ سچی ہو سکتی ہے. یہ سفر جنت کی طرف جانے کا سفر ہے، جو یہ سفر آپ طے کر رہی ہیں میری بہنوں. یہ سفر کسی کلاس روم کے لیے نہیں، کسی مجلس کے نہیں ہے. اس میں نیت جنت کا حصول ہونا چاہیے. آپ جب بھی آئیں آپ کہ اللہ میں تیری رضا کے لیے جا رہی ہوں، زوم میں داخل ہو رہی ہوں، یا اللہ مجھے آپ کی رضا چاہیے، آپ کا دیدار چاہیے، آپ راضی ہو جائیں. اخلاص نیت ہونی چاہیے خالص اللہ کی رضا کے لیے. اس لیے علم حاصل کرنے میں نیت جنت کا حصول ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے اس علم کے ذریعے ایسے اعمال کروں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. یہ وہ علم ہے جو دنیا کے علاوہ مرنے کے بعد بھی فائدہ دینے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. یہاں ہماری روح قبض ہو گئی، اب عمل نہیں کر سکتے. ہم زمین کی پیٹھ پہ جتنے عملے کر لیں، زمین کے پیٹ کے اندر قبر کے اندر عمل نہیں ہوگا تو تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں. اب کیا رہ جاتا ہے مرنے والے کے لیے سوائے 3 چیزوں کے، ان میں سے ایک صدقہ جاریہ. آپ نے کوئی صدقہ جاریہ کے کام کیے ہوں، کسی کو پیسے دیے ہوں، کسی مسجد میں پیسہ ڈالا ہو، جب تک وہ مسجد رہے گی لوگ پڑھتے رہے، آپ کو نماز قرآن پڑھتے رہیں گے، آپ کو مجھے ثواب ملتا رہے گا. کوئی پانی کا کولر لگا لیا اپنے ملک میں، گاؤں میں، شہر میں، کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی پانی کا انتظام کر دیا، کوئی کتابیں بانٹ دی، کسی بچے کی مسلم سینٹر کے لیے اسلامک اس کے لیے فیس دے دی، دنیا کے لیے بھی فیس دے دی، اس کے لیے فیس دے دی، وہ عالم بن گیا دین کا، اور اس نے ایسے اچھے اچھے کام کیے. اس کے بعد اس سے دوسرے کو پتہ چلا، اس سے دوسرے کو، اس سے آگے، اس سے آگے، اس سے آگے، تو یہ چین چلتی چلی گئی. تو آپ کو اس صدقہ جاریہ کے کام پہ قیامت تک وہ چین اگر چلتی رہے تو آپ کو ملے گا. ویسے بھی ملے گا صدقہ جاریہ کے کاموں کا ثواب مرنے کے بعد. یا ایسا علم جو نفع مند ہو، یا یہ نفع مند علم حاصل کر رہی ہیں تو ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین دا ورڈ. ایک تو آپ اس کو پھیلائیں، بتائیں، اور پھر دوسرا یہ کہ آپ کے اعمال جو ہے آپ کے ارد گرد کے لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ معاف کر دینے والی ہیں، آپ کچھ بھی کرتے آپ میں چینج دیکھیں گے. آپ نے کور کر لیا، آپ نے بہت اچھی طرح کور کر کے نکلتی ہیں. گھر کے کپڑے کے علاوہ ایک عبایا ہے، ایک برقع ہے، اچھا سا اسکارف ہے، اتنا کلرفل نہیں ہے کہ لوگوں کی نظر نہ پڑے. خوشبو ایسی نہیں ہے کہ آپ مسجد کی طرف کی نماز میں جا رہی ہیں، آگے پیچھے مرد بھی ہوتے ہیں تو دور تک خوشبو جائے، وغیرہ وغیرہ. یعنی کہ یہ نفع مند علم جو ہے، ریویل نالج، جو یہ وحی الہی جو آپ پڑھ رہی ہیں، قرآن مجید کا علم ہے، بہت نفع مند ہے. وہ آپ کے لیے باقی رہے گا جو آپ سے لوگ سیکھیں گے. پھر نیک اولاد جو آپ کو دیکھ دیکھ کے سیکھے گی کہ ہماری ماں کیا کرتی تھی، ان سے بھی معاملات اچھے ہوں، دوسروں کا غصہ نہیں اتار رہی، ان سے بھی افود درگزر کر رہی ہیں، کر دیتی ہیں. تو جو نیک اولاد آپ چھوڑیں گی، آپ اس کو اچھی تعلیم دے گی، جو اس کے لیے دعا کرے گی، اس کو پتا ہوگا کہ میں اچھے اچھے کام کر رہا کروں، اور دعا بھی کرے گا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. اس کو آپ ہی علم والی میں ہی نہیں ہوں گی، میں اس کو دین پہ نہیں اٹھاؤں گی، میں اس کو نہیں بتاؤں گی کہ بیٹا یہ ہمارے لیے دعا کرا کرو. ایک یہ آیت بھی ہے، دعا بھی ہے. اس دعا کو کرنے سے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیوں کا ثواب ایز آیت، اور دعا تو دعا بھی ہے، وہ قبول بھی ہو جاتی ہے. والدین کے حق میں ایک شخص اٹھے گا تو ہر شخص کو معلوم ہے کہ ہمارے اعمال کیا ہے. وہ کہے گا اللہ میرے درجات اتنے بلند کیوں ہیں، میرے تو ایسے اعمال نہیں تھے. اللہ عز و جل فرمائیں گے کہ تم نے نیک اولاد چھوڑی جو تمہارے پیچھے سے صدقہ جاریہ والے کام کر رہی ہے، تمہارے لیے دعا کر رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو 3 چیزیں جو ہے ہمارے ساتھ جائیں گی، ہمارے اہل و عیال، ہمارا مال. تو اہل و عیال بھی واپس ہو جاتے، دفنا کے 8 قدم نہیں چلتے کہ وہ ہمارا منکر نکیر نیچے سے آ جاتے ہیں زمین سے اور سوال جواب شروع کر دیتے ہیں. تو کچھ بھی سب واپس چلے جاتے ہیں، مال بھی نہیں جاتا ساتھ، اہل و عیال بھی نہیں جاتے. تو صرف 3 چیزیں، ایک صدقہ جاریہ، ایسا علم جو نفع مند ہو، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو اپنی وفات کے بعد جو اس کے عمل اور اس کی اچھائیاں پہنچتی ہیں، ان میں یہ بھی ہے جس میں علم کی اس نے تعلیم دی اور اسے پھیلایا. یعنی مرنے کے بعد بھی نفع کا سلسلہ جاری رہتا ہے. تو علم کو پھیلائیں، خود پہلے پڑھے سیکھیں سکھائیں، مرنے کے بعد بھی
آپ کا پروفٹ آپ کو ملتا رہے گا اگر آپ نے علم جس علم کی اس نے تعلیم دی اور اسے پھیلایا. نیک اولاد جو پیچھے چھوڑی وہ بھی صدقہ جاریہ بن جائے گی. قرآن مجید کا نسخہ جو کسی کو وراثت میں ملا، یعنی آپ کو قرآن تھا، آپ نے اسے کسی کو لے کر دیا جس سے وہ پڑھ رہا ہے تو وہ پڑھتا رہے گا تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا. مسجد جو اس نے تعمیر کی، مسافر خانہ جو اس نے قائم کیا، نہر جو اس نے جاری کی، نہر کنواں، پانی کا نل، کوئی بھی ایسی چیز جس سے مخلوق کو پانی ملتا رہے. اور آپ کو پتا ہے جو زبیدہ تھی انہوں نے بھی مکے میں ایک زمانے میں جب قلت تھی پانی کی تو نہر جاری کر دی تھی. صدقہ جو اس نے اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں نکالا ہو، یعنی کوئی بیماری پریشانی نہیں پھر بھی صدقہ نکالا. ہم کیا کرتے ہیں، کالا بکرا کٹوا دو، اب تو یہ بیماری نہیں چل رہی، بہت مصیبت آ گئی ہے، جو ہے مال ڈالا ہے دکان میں، شو روم میں، نفع ہی نہیں ہو رہا ہے، چلو صدقہ کر دو. جب بھی کریں، جب بھی ضرور کریں. ایمرجنسی میں تو انسان بہت تیز ہو جاتا ہے نا، ہاتھ پاؤں بھی جلدی جلدی کام کرنے لگتے، ذہن بھی کام کرنے لگتا ہے، یہ کر دوں وہ کر دوں. تو صدقہ جو اس نے اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں نکالا، تو صحت کی حالت میں بھی صدقہ نکالنا ہے. ان سب کا ثواب اس کی موت کے بعد اسے ملتا رہے گا. اس لیے ہمیں ایسے کاموں کے لیے حریص رہنا چاہیے جو ہمیں مرنے کے بعد بھی فائدہ دے. یہ کس قدر نفع کا سودا ہے میری بہنوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری نیت، شوق اور جذبے کے ساتھ اس علم کو حاصل کرنے اور اسے آگے بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. کیونکہ آپ سے کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے سکھائے اور پڑھے پڑھائے، تم میں سے بہترین وہ ہے. تو یہ ہمیں کرنا ہے. اس کے بعد ہم مزید تفصیل دیکھ لیتے ہیں کیونکہ پارہ ہمارا ختم ہوا ہے. تو عزت کی حرمت ہے، دوسروں کی غلطی کو اچھالنے سے بچنا کیونکہ اللہ کو پسند نہیں ہے اور انسان کی عزت کے خلاف ہے. حرمتوں کی پاسداری کرنی ہے، اہل کتاب کی طرح حرام کو حلال نہ کر لینا، اور ورنہ دنیا میں بھی سزا ملے گی. خیر و بھلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حق قرآن و حدیث کی شکل میں نازل ہوا ہے اس کو ماننے ہی میں خیر و بھلائی ہے میری بہنوں. اور جو ہے تثلیث کی نفی، اللہ کو اس کے اصل مقام الوہیت اور عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام میں رسالت پر رکھنا، یہ بھی غلط ہے. واضح روشنی قرآن ہر مشکل سے نکلنے میں مددگار ہے. مختلف مسائل کے حل کے لیے اسی کی طرف رجوع کرنا ہے. کوئی اور ہمارا ولی و مددگار نہیں، صرف اللہ ہی ہے. عقود کی پاسداری، اللہ سے کیے ہوئے سب وعدے پورا کرنا ہے، اہل ایمان کے لیے ضروری ہے. تعاون کا میدان جھوٹ، چوری، زنا، غلط دوستیوں پر کسی کا ساتھ نہیں دینا، لیکن نیکی اور بھلائی میں بھرپور تعاون کرنا ہے. قسمت کا حال 500 یا کسی ذریعے سے قسمت کا حال یا غیب کی خبر معلوم کرنا حرام ہے. 40 راتوں کی نماز قبول نہیں ہوگی، ہاتھ دکھانا بھی نہیں ہے. طیب کھانا پینا اور پاکیزہ عورتیں حلال ہے، خواہ اہل ایمان سے تعلق ہو یا اہل کتاب سے، ان سے نکاح ہو سکتا ہے. عدل، دشمنی میں بھی عدل نہ چھوڑنا متقی ہونے کی علامت ہے. رضا الہی کے طلبگار ہونا ہے. قرآن سے ہدایت پانے کے لیے اللہ کی رضا کی طلب و تڑپ رکھنا ہے. آدم کے 2 بیٹے کسی بھی کام کی قبولیت کے لیے اسے پورے اخلاص کے ساتھ کرنا ہے. حابل نے اخلاص کے ساتھ کیا تھا، قابل نے نہیں کیا تھا، اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. وسیلہ نیک اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا اور کامیابی کے لیے مزید کوشش کرتے رہنا ہے. وسیلے کا پورا چارٹ آپ کو دکھا دیا گیا تھا کہ تقویٰ تھا اور جو نیک اعمال تھے تو ان کو وسیلہ بنا کے اللہ کا قرب، نیک اعمال اور تقویٰ کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. دین سے روگردانی کی سزا ہے. اللہ نئے لوگوں کو موقع دے گا جو اللہ اور اہل ایمان سے محبت کریں گے. اگر ہم اور آپ نہیں جمع ہوں گے، ہم اور آپ نہیں پڑھیں گے تو اللہ نئے لوگوں کو موقع دے گا جو اللہ اور اہل ایمان سے محبت کریں گے. تو کبھی بھی فخر نہیں آنا چاہیے کہ میں بہت پڑھنے پڑھانے والی ہو گئی ہوں، میں تو 3 یا 4 کلاسز اٹینڈ کرتی ہوں تو اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اللہ اور لوگ لے آئے گا. ویسے فرشتے تو اس کو سجدے کر ہی رہے ہیں، پورا آسمان چڑچڑا رہا ہے. آسمان میں ایک بالش بھی جگہ ایسا نہیں جو فرشتے سجدہ نہیں کریں. اس کو تو کسی کی بھی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو تو ہمیں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے. منکر سے سب کو روکنا ہے. اپنی زندگی میں اطاعت کے ساتھ دوسروں کو برے کاموں سے روکنا بہت ضروری ہے. اپنا گھر تو صاف کیا، صاف کر کے کچرا باہر پھینک دیا، دہلیز پہ جو آئے گا وہی گند اندر لے کے چلا آئے گا. تو ہلکے رکھنے ہیں تو ہمارے بچے بھی اس میں ملوث ہو جائیں گے. تو کیا ہے کہ لوگوں کو منکر سے روکنا ہے، برائیوں سے روکنا ہے، اپنی اطاعت کے ساتھ دوسروں کو بھی اطاعت کا بتانا ہے، برے کاموں سے روکنا ہے. انبیاء میں تفریق نہیں کرنا باعث اجر ہے کیونکہ اللہ نے ہر ایک کا مقام متعین کر دیا ہے. موسیٰ کلیم اللہ ہے تو جو ہے
وہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبے رکھے ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں، کسی میں تفریق نہیں کرتے. تل کر رسول پڑھا ہے نا تیسرے پارے میں، فضلنا بعضکم لبعض، یہ اللہ کی تقسیم ہے. مشترکہ ذمہ داری ہے کہ تمام رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بن کر آئے ہیں. غلو سے بچنا ہے، افراط و تفرید کی روش سے بچتے ہوئے اعتدال اختیار کرنا ہے. جو اصل دین ہے، افراط ہوتا ہے بڑھ جانا، اور تفرید جو ہے کمی کر دینا، کسی کے حق میں یا عبادت میں آر، اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں آر نہ سمجھنا ہے. اپولوجسٹک نہیں ہونا ہے، ہر جگہ اسکارف پہننا ہے، ہر جگہ ہمارا یہ نہیں کہ کسی اور کو دیکھا جو کور نہیں کرے تو ہم نے بھی اپنا دوپٹہ اتار دیا، نہیں، ہمارا ظاہر اور باطن ایک ہوگا، ورنہ منافق ہوں گے، ڈوئل فیس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اور منافق کی سزا جو ہے، ان المنافقون فی الدرک الاسفل من النار، وہ آگ کے نچلے درجے میں ہوگا. تو بہت سے بچے بھی اپولوجسٹک ہوتے ہیں، اپنا دین بتاتے ہوئے، دین کو فالو کرتے ہوئے. تو اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں آر نہیں ہونا چاہیے. اللہ کو خوش کرنا ہے، بندوں کو خوش نہیں کرنا ہے. نماز، زکوٰۃ، حجاب کے معاملے میں شرمندگی نہیں کرنی ہے. فضل و رحمت اللہ پر ایمان اور مضبوط تعلق سے اللہ کا فضل اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت ملے گی. تو اللہ سے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، تو اس سے فضل و رحمت آئے گی. اللہم انا اسألک من فضلک و رحمتک لا یملکها الا انت. یہاں پر ہم مانگ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم آپ سے آپ کا فضل اور رحمت مانگتے ہیں، اور فضل اور رحمت دینے پر آپ ہی قادر ہیں. شاعر اللہ کی حرمت، اللہ کی مقرر کردہ محرمات کو حلال نہ کرنا، خواہ وہ عبادات سے متعلق ہو یا عمومی طور پر حرام ہو. تو شاعر اللہ کی حرمت کا خیال کرنا ہے. مکہ ہو، مدینہ ہو، منی ہو، مزدلفہ ہو، عرفات ہو، مساجد جتنی بھی ہے ان کی حرمت کا خیال کرنا ہے. اور پھر جو ہے کوئی داڑھی والا ہے تو اس کو داڑھی والا نہیں کہنا ہے. کوئی نقاب کرتی ہے تو اس پہ نہیں کہنا ہے کہ 100 بلی چوہے 100 چوہے کھا کے چلی بلی حج کو، وغیرہ وغیرہ. تو اللہ کے جو نشانیاں، شاعر اللہ کی حرمت کا خیال کرنا ہے. اور انسانوں کی بھی اللہ نے حرمت رکھی ہے، جان کی حرمت، مال کی حرمت، عزت اور آبرو کی حرمت. تو لوگوں کی عزت اور آبرو سے نہیں کھیلنا ہے، اس پہ بھی وعید ہے. اور آپ نے گناہ پڑھ لیا تھا. میری بہنوں، میں نے سوچا تفصیل کر ہی لیں کہ ہم نے کیا کیا پڑھا، بہت شارٹ ہے. حرام کھانا، مردار، خون، خنزیر وغیرہ اللہ کے لیے، یہ آستانوں کا ذبیحہ، درندوں کا شکار، یہ سب حرام ہے. مکمل دین، اس میں ایک بہت اچھی آیت گزری، آپ نے پڑھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج کے دن میں نے آج تم پر اپنا دین مکمل کر لیا اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا. تو اب اس میں کوئی نئی چیز کی گنجائش نہیں ہے. جو اس دن دین تھا وہی آج بھی دین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ جب آیت نازل ہوئی تو کسی یہودی نے کہا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ یہ آیت ہمارے یہاں نازل ہوتی، ہماری کتاب میں تو ہم عید کا سا سما کرتے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے یہاں بھی عید تھی، الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہوئی، ہمارے یہاں بھی حج کا موقع تھا، حج کا دن تھا. وضو نماز کے لیے ضروری ہے. وضو قربت الہی کا ذریعہ ہے، اعضاء کے چمکنے اور گناہ دھلنے کا ذریعہ ہے. پانی نہ ہو تو تیمم کی سہولت ہے. تو وضو سے اپنے اعضاء کو چمکائیں، بہت اچھی طرح مل مل کے وضو کریں کہ آپ سسم جو ہے وضو کے اعضاء سے ہمیں پہچانیں گے. اس کو اچھی وضو کرنے والوں کو غر المحجلین کہا گیا. وہ سفید کتنے خوبصورت گھوڑے ہوتے اور کتنے مہنگے ہوتے. تو اور اس کی پیشانی کتنی چمک رہی ہوتی، وہ پہچانا جاتا ہے سفید گھوڑا. 12 نقیبوں کو حکم، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں 12 نقیب مقرر کیے جو ان کو جنگی تعلیم دی اور دوسری تعلیمات دی. تو اقامت صلاح کرنی، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، ایمان رسولوں پر ایمان رکھنا ہے، اللہ کو قرض حسنات دیا تو برائیاں دور ہوں گی اور جنت کا ٹھکانہ ہوگا. قرض حسنات زکوٰۃ نہیں ہے، یہ زکوٰۃ سے الگ چیز ہے جو اللہ کے دین کے کاموں میں، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. بنی اسرائیل کا انکار، جنہوں نے انکار کیا کہ نیکی کے خیالات بے مقصد نہیں ہوتے، اس لیے نیکی کے کسی موقع کو انکار کر کے گنوانا نہیں چاہیے. ان کے پاس ایک اپارچونٹی آئی، ایک موقع آیا کہ اپنے چھوڑے ہوئے ملک میں داخل ہو جاؤ. یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر آ گئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ تو جبارین ہے، ہم ان سے نہیں، صرف سنی تھی، ان کی
مشہوری ہو گئی تھی کہ اس جباری نے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو داخل نہیں ہوتے، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا. تو کوئی بھی موقع آتا تھا نیکی کا تو ابھی کروں گی، آج کروں گی، کل کروں گی نہیں، کل شاید مہلت نہ ملے، کھانا پکانا گھر کے کام کاج تو چلتے رہیں گے. تو ایک ہوشیار سمجھدار خاتون تو آگے پیچھے ہم سب کھانا بھی تیار رکھتے ہیں، تو فوراً وہ نیکی کو کر ڈالے. ایک فون بھی کرنا ہوتا ہے، بعض کوئی کہتا ہے بھائی یہ پتا بتا دو، ہاں بتا دوں گی، ہاں کر لوں گی، میسج آتا ہے، ٹالتے رہتے. نیکی کے کام کو، اپارچونیٹی کو فوراً کر ڈالے. نیکی کے خیالات بے مقصد نہیں ہوتے، دل میں بھی خیالات ہے تو اس نیکی کو کر دیجئے، اس موقع کو مت گوائیں کیونکہ ثواب ملے گا. حسد بری بلا ہے، حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے، حسد نیکیوں کو جلا دیتا ہے. جس نے بھائی کی جان لے، جس نے حسد نے قابل بھائی کی جان لینا آسان کر دیا، قابل نے حابل کی جان لے لی، وہ حسد ہی تو تھا. خود کو حاسدین میں شامل ہونے سے بچانا ہے. چوری کی سزا مال کی عمر کو پامال کرنے پر ہاتھ کاٹ دینے کی سزا چوری ہے. جیسے جرم کو روکنے کے لیے ناگزیر ہے، جرم کو روکنے کے لیے جو سزائیں ہیں ان کو لوگوں کے ساتھ مسلمان بھی کہتے ہیں کہ بڑی وحشیانہ سزائیں اس میں شامل نہ ہو پلیز، کیونکہ اگر یہ سزائیں نہیں ہوں گی تو امن و امان ختم ہو جائے گا. اللہ علیم الحکیم ہے، جاننے والے اور حکمت والے ہیں. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس کے علم اور حکمت کی بنا پر ہوتا ہے. تو ہمیں چوں چرا نہیں کرنا چاہیے. غیر مسلم تو کہتے ہیں ہم تو مسلمان بھی ایسے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی شامل نہ ہو تو اللہ کے کسی احکام کی جو ہے حرمت کو پامال نہیں کرنی. سچی دوستی اللہ اور رسول اور سچے اہل ایمان سے رکھنی چاہیے، ان لوگوں سے رکھنی ہے اچھے سلوک کرنے تاکہ وہ مسلمان ہو. لیکن ان سے دوستی کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے طریقے کے لباس پہنیں، ان کے طریقے کی زبان استعمال کریں، اپنا تحیہ چھوڑ دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کی بجائے اس میں سلامتی ہے، رحمت ہے، برکت ہے، دعائیہ ہماری گریٹنگ ہے اس کو چھوڑ کے ان کی طرح کے کچھ کہنے لگے. دین کو کھیل بنانے والوں سے دور رہیں. دین کی کوئی میں بعض دفعہ دین کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے تو اس محفل میں جانے سے گریز کریں. ٹھیک ہے، جب تک کہ وہ پہلے تو منع کرنے کی کوشش کریں، آپ نے آیت میں پڑھا نہیں مانے تو آپ وہاں سے ہٹ جائیں، اس میں شامل نہ ہو. جب وہ بات ختم ہو جائے تو پھر شامل ہو. تکبر سے اجتناب کرنا ہے. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ الکبرو بطر الحق وغمت الناس. ٹھیک ہے، کہ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. تکبر کی ڈیفینیشن آپ سسم نے حدیث مبارکہ میں دے دی، وہ آپ کے پاس آ گئی اسکرین شاٹ. اور نصارہ کی تعریف ان کے تکبر نہ کرنے کی وجہ سے کی گئی، کیونکہ نصارہ جو ہوتے ہیں تکبر نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان میں علماء، احبار، قسیسین ہوتے ہیں. تکبر اللہ کو سخت ناپسند ہے. رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو جنت میں داخل نہیں ہوگے. پھر ہم کچھ اور سلائڈز دیکھ لیتے ہیں کہ حج النساء، کہ عورت کا حج کیا ہے. توجہ مبذول ہو، یہ عربی میں تھا، اب اردو میں دیکھ لیتے ہیں. عورت کا حج، یہ حدیث مبارکہ ہے کہ ہم سے مسدد نے بیان کیا، ہم سے عبد الواحد نے بیان کیا، ان سے حبیب بن عمرو نے انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے عائشہ بنت طلحہ نے بیان کیا، ان سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا، عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی کیوں نہ آپ کے ساتھ جہاد اور غزووں میں، غزوہ کہتے ہیں جنگوں میں جایا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کے لیے سب سے عمدہ اور سب سے مناسب جہاد حج ہے، وہ حج جو مقبول ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن لیا ہے، حج کو میں کبھی چھوڑنے والی نہیں ہوں. ٹھیک ہے، تو 5 سال کے بعد تو ضرور حج کریں اگر استطاعت ہے. اور حج زندگی میں میری بہنوں ایک بار فرض ہے، اس کو اگر استطاعت نہیں ہے تو بوجھ نہ بنا لیں کہ میں نے ایسی حدیث سنی ہے جہاد ہے. آپ کا ایک حج بھی اگر ایک کی استطاعت ہے تو وہ بھی آپ کے لیے جہاد ہوگا. لیکن صاحب استطاعت ہیں تو 5 سال بعد حج کرنا چاہیے. اب وہ اس سنت کو فالو کرتے ہوئے ویزا بھی 5 سال بعد ایک حج کے بعد دیتے ہیں. عظمت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو عورت کے لیے کتنی آسانیاں ہیں نا کہ آپ کو جنگوں میں غزوے پہ نہیں جانا ہے. ہمارے لیے اللہ نے کتنی آسانی رکھی ہے کیونکہ ہم تخلیق کا کام کرتے ہیں، بچوں کی تخلیق ہوتی ہے، بچوں کو پالتے ہیں، تو اللہ نے آسانیاں پیدا کری کہ جہاد پہ جانے کی تمنا کی صحابیات نے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا حج جو ہے وہ جہاد ہے. عظمت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن اللہ تعالیٰ کے یہاں ان 10 دنوں سے عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے. بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کہو. میری سب بہنیں کہہ رہی ہیں زیادہ سے زیادہ، مجھے پتا ہے. اس کے بعد امیج دیکھ لیں تکبیر تحلیل اور
تحمید کا اسکرین پہ. اس کے بعد جہنم سے آزادی کا دن. کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ عرفہ 9 ذی الحجہ کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو اور فرشتوں کے سامنے ان کی وجہ سے فخر کرتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. تو ظاہر جواب یہ ہے کہ جنت چاہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ جنت لکھ دیتے ہیں. تو عرفہ کے دن جو ہے جہنم سے اللہ تعالیٰ آزاد کرتے ہیں 9 ذی الحجہ کو. تو آپ لوگ کیا کریں کہ روزانہ بھی دعائیں کر رہی ہیں, فرض نمازوں کے علاوہ نفلی نمازیں بھی آپ پڑھ رہی ہیں, تہجد جو ہے, اشراق ہے, دعا ہے, سب کچھ. تو اور دعائیں بھی بہت کری. تو خاص طور پر 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے دن حج کا دن ہوتا ہے. حجاج کرامین جو ہیں حج کے اس میں عرفہ کے میدان میں ہوں گے, تو آپ بھی بہت دعا کیجیے گا اس دن, بہت زیادہ دعا کیجیے گا. اور ہم لائیو جو ہے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں عرفہ میں جو حج ہو رہتا ہے ٹی وی پہ, اب تو موبائلوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یوم عرفہ کا روزہ, تو یہ دن بہت اہم ہے. اللہ تعالیٰ جہنم سے گردن چھڑاتے ہیں, تو بخشش کی دعا بہت کیجیے گا, اور اپنی اور دعائیں بھی دنیا اور آخرت کے لیے. عرفہ کے دن بڑا ہی بابرکت اور فضیلت والا دن ہے. اس دن تمام حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں. اس دن غیر حاجیوں کے لیے روزہ رکھنا سنت ہے. حاجی تو حج پہ ہوتے ہیں, لیکن غیر حاجی جو حج پہ نہیں جا پاتے ان کے لیے بھی اللہ نے ثواب رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کے روزے کے متعلق مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا. صرف ایک روزے سے ہمارے پچھلے سال کے 365 دن اور آئندہ آنے والے سال کے 365 دن کا گناہ معاف ہو جائیں گے. اور ایک دن روزہ رکھنے والوں کا ایسا ہے کہ اس کا چہرہ 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم کی عذاب سے دور ہو جاتا ہے. یوم عرفہ کے دن کی دعا چوتھا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک. توجہ کریں اسکرین پہ دعا دیکھیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اسی کی بادشاہی ہے, اسی کی حمد و تعریف ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے. کتنی دعا ہے اس میں, اللہ تعالیٰ کی کتنی عظمت ہے. اور ویسے بھی چوتھا کلمہ تو آپ کو یہ عرفہ کی بھی دعا ہے, ویسے بھی جو 100 دفعہ صبح پڑھے گا شام پڑھے گا تو اس کے لیے کیا ہوگا, ابراہیم علیہ السلام کی امت میں سے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب, اور اس دن اس کے اعمال نامے میں 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 100 برائیاں اس کی کاٹ دی جائیں گی, اور وہ اس دن شیطان کے شر سے محفوظ ہوگا. اور یوم عرفہ کی بھی دعا ہے, عرفات کے میدان میں بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے. مجھے یاد ہے ہم نے بھی یہی دعا پڑھی تھی. پھر کرنے کے کام, اب کرنا کیا ہے, تحلیل, توجہ مبذول ہو اسکرین پہ, تحلیل, تحمید اور تکبیر, سب صبح شام کے اذکار کرنا ہے. وہ تو ایک قلعہ بن جاتا ہے, آپ کے گرد ایک حصار بن جاتا ہے اور آپ کی حفاظت ہو جاتی ہے. ایسی قلعہ بن جاتا ہے جیسے یاجوج ماجوج کی دیوار. تو صبح شام کے اذکار کبھی ترک نہ کریں. پوری کتاب نہیں پڑھنے کی ضرورت ہے, حفاظت کی دعا پڑھی, صبح شام کے اذکار پڑھیے, استغفار جو ویا کرنے سے استغفار اور ذکر کی کثرت رکھنا ہے. اپنی زبان کو ان سب ذکر سے, درود شریف سے, استغفار سے, ذکر سے جو ہے تر رکھنا ہے. مقبول اوقات میں دعائیں کرنا ہے, خصوصاً عرفہ کے دن مقبول وقت ہے, مقبول اوقات ہے. نمازوں کے بعد مقبول, فرض نمازوں کے بعد مقبول اوقات ہوتے ہیں. اذان کے بعد, اذان اور اقامت کے درمیان مقبول اوقات ہوتے ہیں, دعا کی قبولیت ہوتی ہے. تہجد کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے تلاوت قرآن کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. آپ سحری اور افطاری کرتی ہیں, اس میں دعا قبول ہوتی ہے. نئی دعائیں اور اذکار یاد کریں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نماز کے بعد آپ لوگ فرض نماز کے علاوہ نفلی نماز بھی پڑھ رہی ہیں, اوبلیگیٹری پریئرز کے علاوہ والنٹری پریئرز بھی پڑھی, تو نماز کے باعث گناہ جر جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے تمام گناہ اس کے کندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں. وہ جب وہ رکوع یا سجدہ کرتا ہے اس کے گناہ گر جاتے ہیں. سلسلہ حدیث صحیحہ 546 اس کا ریفرنس ہے. تو میری بہنوں, اور آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ ہم دنیا میں بھی آپ کا ساتھ ہے تو جنت میں بھی آپ کا ساتھ چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو, تو بہت زیادہ سجدوں کی کثرت فرض کے علاوہ نوافل سے بھی کریں. اور پھر جو ہے نماز کے بعد جو ہے فوراً جو اٹھ مت جائیں, جب تک کوئی نماز کے انتظام میں رہے گا اسے نمازی کی حالت میں شمار کیا جاتا ہے. اور جب تک اس جگہ بیٹھا رہے جہاں اسے نماز پڑھی ہے تو فرشتے اس کے لیے رحمت خداوندی کی دعا کرتے ہیں. تو نماز پڑھنے کے بعد تسلیم سلام پھیرنے کے بعد ضرور دعاؤں میں وہ نماز کے بعد کے اذکار کریں, فوراً نہ اٹھ جائیں.
کیونکہ فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ مغفر لہو، اللہ مرحمو، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس پر رحم کر، صرف اذکار کرنے سے۔ اس کے بعد جو ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنت عرشی، تو اس میں ان گنت ثواب ملتے ہیں۔ اسی طرح شب و روز مسلسل ذکر سے افضل، یہ بھی اس میں ان گنت ایسے الفاظ ہیں، ہماری عمر کام میں تو اللہ نے ہمیں ایسی دعائیں اور ایسے عبادات کے وقت بتائیں جیسے تاخراتے وغیرہ کہ ہمیں ان گنت کاؤنٹ لیس اجر ملتے ہیں، تو ایسی دعاؤں کو پکڑ لیں، باندھ لیں، اس کو پڑھیں۔ ابو امامہ الباہلی سے روایت ہے کہ رضی اللہ عنہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں شب روز اللہ کے مسلسل ذکر کرنے سے افضل ذکر نہ بتاؤں؟ تم کہا کرو الحمدللہ عدد ما خلق، الحمدللہ ملا ما خلق، الحمدللہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض، الحمدللہ عدد ما احصى کتابہ، والحمدللہ علی ما احصى کتابہ، والحمدللہ عدد کل شیء، والحمدللہ ملا کل شیء۔ کتنی عدد میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس سے اس کی مخلوق بڑھ جائے، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو آسمان و زمین میں ہے، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جنہیں اس کی کتاب نے شمار کیا، اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اس پر جو اس کی کتاب نے شمار کیا اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں ہر چیز کی گنتی کے برابر، اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس سے ہر چیز بڑھ جائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ان گنت ثواب کاؤنٹ لیس ثواب جن کو ہم گن نہیں سکتے۔ پھر تکبیرات تو آپ کو معلوم ہے، یہ 3 طرح کی تکبیرات، توجہ مبذول فرمائے۔ آپ کہیں گے ہمارے پیچھے پڑ جاتی ہے کہ پڑھو پڑھو پڑھو، اصل میں میری بھی یاد دانی، یہ تکبیرات سب کو معلوم ہے، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پھر تکبیر تشریق بھی سب کو معلوم ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، توجہ مبذول فرمائے اسکرین پہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد پڑھیں گے۔ یہ چارٹ آپ کو دے دیا گیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اذکار نہیں کرنے، تکبیرات تو 3 طرح کی ہر وقت پڑھنی ہے، لیکن ایک یہ خاص اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، مطلق تکبیر اور مقید تکبیر۔ مطلق تکبیر تو ہر وقت پڑھنی، تو 3 تکبیرات آپ کو گلابی امیج میں دکھائی گئی، اور مقید تکبیر بھی پڑھنی ہے، وہ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر تو 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز کے بعد، یعنی نماز کے بعد جیسے آپ اذکار کرتی وہ پڑھنی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یا رب العالمین قرآن کریم کو ہم سب کے والدین اور ہم سب کے بچوں اور ہم سب کے تمام، توجہ مبذول کریں، آنے والی نسلوں کے لیے سینوں کی بہار بنا دے، آمین۔ انت جل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء ہمی و غمی، اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کی بہار بنا دے، ہمارے دلوں کا نور بنا دے، اور ہمارے ہم و غم پریشانیوں کو لے جانے والا بنا دے، کیونکہ اس میں شفا بھی ہے، اس میں تزکیہ بھی ہوتا ہے، اس کو پڑھ کے دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ پھر جو ہے تکبیرات، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ تکبیرات پڑھنا ہے، تو تکبیرات ہم سن لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ سارے اذکار ہیں جو ہمیں کرتے رہنے ہیں انشاءاللہ، تکبیرات بھی کرتا رہنا ہے انشاءاللہ۔
جی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم آمین یا رب العالمین. ورک ہارڈ ڈریم بگ ماشاءاللہ مشقت کرتے ہیں اور جو ہے یو آل وہ آسم اسٹوڈنٹ ماشاء اللہ تبارک اللہ. اللہ آپ کا آنا بیٹا قبول فرمائے. اور انشاءاللہ اب ہم عید بریک کر رہے ہیں انشاءاللہ, تو آپ لوگ فالو کرتے رہیے گا, گروپس کو فالو کرتے رہیے گا. نیکسٹ کلاس عید کے بریک کے بعد ہماری انشاءاللہ شروع ہوگی. آپ کو لیے پھولوں کا بوکے ہے, گلدستہ ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ آپ نے پارا ختم کر لیا, اب 7واں پارا شروع کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ عزیز انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.